السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36، یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بہکا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس جنت میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی، اس میں سے دو کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسری فضیلت جو آدم علیہ السلام کو بخشی تھی، وہ یہ ہے کہ جنت میں رہنا، اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لیکن چونکہ شیطان یہ بڑا ہی حریص ہوتا ہے اور ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ الشیطان یجری کمجر الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی گردش کر رہا ہے جس طریقے سے انسان کی رگ میں خون کا دوران ہوتا ہے، خون گردش کرتا ہے، ایسے شیطان بھی ہوتا ہے جو اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی تسلی کے لیے ان کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس جنت کے اندر رہو، اور جنت میں جیسے چاہو جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ درخت کس چیز کا درخت تھا؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اہل علم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ درخت وہ جو کا تھا، کسی نے کہا کہ وہ درخت گندم کا تھا، کسی نے کہا کہ وہ درخت انگور کا تھا، لیکن صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نص صریح قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ تو ایسی چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ اللہ عالم۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیارا اسلوب ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس کو عربی میں سد ذرائع
کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کو حرام تک پہنچا دے تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آئے گا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، یعنی ان تمام کاموں سے آپ کو بچنا ہے جو انسان کو زنا جیسے گناہ تک پہنچا دے۔ زنا کیسے انسان کرتا ہے؟ آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، آگے بات چیت ہوتی ہے، کچھ اور معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر اخیر میں شیطان کہاں پہنچاتا ہے؟ زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سد ذرائع، یعنی وہ چیز جو انسان کو حرام کام کے کرنے تک پہنچا دے، ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حلال چیز بالکل واضح ہے، اور ایسے ہی حرام چیز بھی بالکل واضح ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہے میں ڈالنے والی ہیں، بینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات والی ہیں۔ تو جو شخص شبہات سے بچ جائے گا، اور جو شبہات سے بچ جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی پوری طرح سے حفاظت کر لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا، یعنی جو شکوک و شبہات کی جو چیزیں ہیں اگر ان کے بیچ میں چلا گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حرام کاری کر لے گا اور حرام کاموں کا ارتکاب کر لے گا، حرام کاموں سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوعہ چراگاہ میں جانور چراتا ہے، ایک چرواہا ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے گیا ہے، چرا رہا ہے، لیکن کچھ ایسی ایریا ہے زمین کا کہ بھئی اس میں آپ کو نو انٹری ہے، لیکن اگر اسی کے آس پاس لے کر کے اپنے جانور کو چرا رہا ہے تو کیا ہوگا کہ ایک دن وہ جانور جا کر کے اور اس میں چر لے گا، اور وہ ہرا بھرا جو باغیچہ ہے یا جو بھی ہے جہاں جانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس چیز کو کھا لے گا۔ تو ایسے ہی ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی کچھ لمٹ چیزیں ہوتے ہیں کہ وہاں پر نو انٹری ہوتی ہے۔ اب اگر ایک انسان اس کے قریب گھومتا رہے، دائیں بائیں چلتا رہے تو کیا ہے کہ ایک دن اس میں واقع ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ممنوعہ چراگاہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو حلال ٹھہرایا کہ کرنا ہے، بہت سی چیزیں حرام ہیں، تو حرام کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ حرام کے قریب جاؤ گے تو ایک دن یہ ہوگا کہ وہ حرام کام کر بیٹھو گے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لے لے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کے معبود کو برا بھلا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان بھی الٹ کر کے اللہ کو گالی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے دیں گے۔ یعنی جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اگر آپ ان معبودوں کو گالی دیں گے تو ان معبودوں کی جو پرستش کرنے والے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ الٹ کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں وہ کہہ دیں گے یا کر بیٹھیں گے جو ان کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہا اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو قریب پہنچو گے تو اس کا پھل بھی کھا لو گے، اور معاملہ یہ ہوگا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، میری حکم عدولی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان حریص ہے، شیطان نے کیا کیا کہ آدم اور حوا کو بہلا پھسلا کر کے اور اس درخت کے پھل کھلوا دیا، اور کیا کہا وَقَاسَمَهُمَا
انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، جھوٹی قسمیں بھی کھایا۔ دیکھو میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، یہ جو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر یہ پھل کھا لو گے تو جنت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے فکس ہو جائے گی، پھر اس سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا بھی وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی باتوں میں اعتماد میں لانے کے لیے، اپنی باتوں میں جھانسے میں لانے کے لیے وہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی جو دکاندار زیادہ جھوٹ قسمیں کھاتا ہو، سمجھ لو کہ معاملہ کچھ اور ہے، دال میں کالا ہے، اس لیے ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ اس لیے کہ قسم کا سہارا لے لیتا ہے، اور سامنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی قسم میں دھوکے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور اتنی قسمیں کھا رہا ہے کہ بس لے جائیے اللہ کی قسم، اور ایسا ہے ویسا ہے، آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں شیطان نے بھی جھوٹی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے، بہلا فسلا کر کے کیا کیا کہ ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ نکل جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ یعنی آدم اور آدم کی ذریت کے لیے ابلیس اور ابلیس کی ذریت، یہ سب دشمن ہیں۔ یا یہ ہے کہ آدم کی بعض اولاد بعض کے لیے یہ دشمن ہے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں یا دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدم اور آدم علیہ السلام کی ذریت کے لیے ابلیس اور ابلیس کی ذریت یہ سب دشمن ہیں، یا یہ ہے کہ آدم کی ذریت، آدم کے بعض اولاد کے لیے یہ دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب جاؤ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے۔ اب تمہاری سکونت کہاں ہوگی؟ تمہاری سکونت میں نے جنت بنائی تھی، تمہارا مسکن میں نے جنت بنایا تھا کہ جنت میں رہو گے، لیکن میرے حکم کی پامالی کی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے میرے حکم کو تم نے توڑ دیا، میرے فرمان کی تم نے اتباع اور پیروی نہیں کی، تو اب زمین کے اندر اتارا جا رہا ہے، زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ دنیا کے اندر جو تو اتارے جا رہے ہو، دنیا کی زندگی یہ ٹیمپروری ہے، ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے۔ ایک وقت تک تم دنیا میں رہو گے، اور اس کے بعد تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، ملک الموت آ جائے گا اور تمہاری روح قبض کر لے گا، اور اس کے بعد تمہاری موت آ جائے گی، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب آئندہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آدم علیہ السلام کے توبہ کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا اور اس پاداش میں آپ کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، تو اس غلطی سے آدم علیہ السلام نے اللہ کے روبرو توبہ کیسے کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کیسے قبول فرمائی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔